امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر جاری فضائی حملے روکنے کا حکم دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق تقریباً 2 ہفتوں سے روزانہ کی بنیاد پر جاری فوجی کارروائیوں کے بعد صدر ٹرمپ نے نئے حملوں کی منظوری دینے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق واشنگٹن اب سفارتکاری کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہے، تاہم واضح نہیں کہ حملے عارضی طور پر روکے گئے ہیں یا مستقل بنیادوں پر۔ وائٹ ہاؤس نے اس حوالے سے کوئی باضابطہ موقف جاری نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہی دانشمندانہ راستہ ہے اور مذاکرات کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں ایران کی ناکہ بندی مکمل طور پر برقرار ہے۔ آبی راہداری میں احکامات نہ ماننے والے 2 جہازوں کو ناکارہ بنا دیا۔ امریکی سینٹ کام کا دعویٰ، کہا دونوں تجارتی جہازوں کو راستہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ بحیرہ عرب میں مورڈس پرشم کے آئل ٹینکر کو جانچ کے بعد روانگی کی اجازت دی گئی۔ امریکہ دھمکیوں، جبر اور وعدوں کی خلاف ورزی سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ خطیب زادہ کہتے ہیں کہ جنگ سے امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں، سفارتکاری بہتر راستہ ہے، اس کے لیے ایران کی طاقت اور نیک نیتی کافی نہیں۔ واضح کیا کہ ایران آبنائے ہرمز میں محفوظ آمد و رفت کے لیے پرعزم ہے، مگر امریکی بالادستی کی اجازت نہیں۔ جنگ اور جنگ بندی کے دوران 18 ارب ڈالر کا تیل فروخت کیا، جس سے بجٹ ہدف کا 60% ریونیو حاصل کیا۔ ایرانی وزیر تیل محسن پاک نیاد کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے بعد ایرانی تیل کی برآمدات میں اضافہ ہوا، 100 ملین بیرل خام تیل اور گیس فروخت کی۔ ایران امریکہ کشیدگی، پاسداران انقلاب کا 200 سے زائد امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ ترجمان پاسداران انقلاب جنرل حسین مہبی نے امریکی اعداد و شمار مسترد کر دیے۔ کہا ایران نے خطے میں موجود 8 امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ایرانی حملوں میں امریکی فوج کے 11 جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کیے گئے، ایک F-15 جنگی طیارہ، P-8 بحری نگرانی کا طیارہ، C-17 ٹرانسپورٹ طیارہ اور 8 فضائی ری فیولنگ طیارے شامل ہیں۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں آپریشن العزم کے تحت دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ، کلیکن عمرانی، کھٹکوشا، مستونگ اور دیگر علاقوں میں کامیاب آپریشن۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق فی الحال ہندوستان کو بھاری نقصان، متعدد ٹھکانے اور کمین گاہیں تباہ، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ اب تک 16 دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کا بلوچستان سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور پائیدار امن کے قیام تک آپریشن بلا تعطل جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ جنوبی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام، خودکش حملہ سمیت 4 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کی بارود سے بھری گاڑی تباہ کر دی گئی۔ دہشت گردوں کی چیک پوسٹ کی سیکورٹی توڑنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سیکورٹی فورسز کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو کامیاب کارروائی پر خراج تحسین۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا تربت میں FC بلوچستان ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، جدید ترین FC ہسپتال کا افتتاح کیا، OPD وارڈز، MRI، CT اسکین اور آپریشن تھیٹر کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے مختصر مدت میں ہسپتال کی تکمیل پر IG FC بلوچستان اور ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا تربت میں جدید طبی سہولتوں سے آراستہ ہسپتال وقت کی اہم ضرورت تھا، مقامی آبادی بھی بھرپور مستفید ہوگی۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں موجودہ بحران کے پرامن حل کے لیے ایک آزاد، سچ اور مفاہمت کمیشن کا مطالبہ کرتا آ رہا ہوں۔ ایسا کمیشن جو فوراً اس بحران اور ٹکراؤ کا خاتمہ کرے، کشمیری عوام کو ان کی روزمرہ مشکلات سے نجات دلائے اور زندگی کو معمول پر واپس لائے۔
چاہتا ہوں کشمیریوں کو روزمرہ مشکلات سے نجات حاصل ہو، چاہتا ہوں کہ کشمیریوں کی ہر شکایت سنی جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پیغام میں کہا کہ کشمیر میں ہر متاثر ہونے والے خاندان کے لیے انصاف چاہتا ہوں۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے قیام کی تجویز پر کوئی جواب نہیں ملا۔ کشمیر میں ہر متاثر ہونے والے خاندان کے لیے انصاف چاہتا ہوں۔ میری تجویز کا اب تک کوئی مثبت جواب نہیں آیا۔ سچ، انصاف، امن اور مفاہمت کے لیے 27 جولائی کو کشمیری تیر پر مہر لگائیں۔ آزاد کشمیر انتخابات کی تیاریاں مکمل۔ میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں کل ووٹنگ ہوگی۔ انتخابات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات۔ پولنگ کے لیے انتخابی سامان، بیلٹ پیپرز اور دیگر ضروری دستاویزات متعلقہ پولنگ اسٹیشنز تک پہنچا دی گئیں۔ انتخابی مہم کے آخری روز امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کے ووٹر سے رابطے۔ انتخابی مہم ختم ہونے کے بعد اب امیدوار اور سیاسی جماعتیں انتخابی سرگرمی نہیں کر سکیں گی۔ میرپور، بھمبر، کوٹلی میں تمام تر توجہ پولنگ ڈے پر مرکوز ہوگی۔ عام انتخابات کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات مکمل۔ پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ میرپور ڈویژن کی عوام انتخابات میں بھرپور شرکت کرے۔ عوام قومی، آئینی اور اسلامی فریضہ سمجھتے ہوئے حق رائے دہی استعمال کرے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل کی اپیل۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ تمام پولنگ سٹیشنز پر فل پروف سیکیورٹی فورسز اور کوئک رسپانس فورس تعینات ہوگی۔ ووٹنگ کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ شہری بلا خوف و خطر گھروں سے نکل کر اپنے مسائل کے حل کے لیے بہترین نمائندوں کا انتخاب کریں۔ میرپور اور راولپنڈی کی خواتین نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ جیت نون لیگ کی ہوگی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا خطاب۔ کہا، آزاد کشمیر کے عوام نواز شریف اور مریم نواز سے عقیدت رکھتے ہیں۔ شہباز شریف کی خدمت شہر بھر میں نظر آتی ہے۔ مریم نواز خواتین اور بزرگوں کے لیے فری گرین بسز کا منصوبہ لے کر آئیں۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 335 روپے 18 پیسے فی لیٹر برقرار، نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈیزل کی قیمت 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ اگلے 2 روز تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رہیں گی۔ پیٹرول کی قیمت کم اور لیوی ختم کرو، یہ بھتہ ٹیکس ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا ایکس پر پیغام۔ کہا، لیوی جگہ ٹیکس ہے، یہ عوام پر ڈاکہ ہے۔ 7 اگست کا احتجاج پاکستان میں مزاحمت کی نئی تاریخ رقم کرے گا۔ پرامن سیاسی مزاحمت سے عوام اپنا حق لیں گے۔ پنجاب بھر میں مونسون بارش کے بعد نکاسی آب کا آپریشن تیز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر واسا کے نئے ڈسٹرکٹ میں 1000 سے زائد جدید مشینیں اور ہزاروں اہلکار فیلڈ میں متحرک۔ 300 AI بیسڈ کیمروں، 134 رین گیجز اور 24 گھنٹے ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ سیوریج لائنز، ڈرینیج اور لاکھوں مین ہولز کی صفائی کے مثبت نتائج رپورٹ ہونے لگے۔ لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرات اور دیگر شہروں میں واسا ٹیمیں بارشی پانی کے فوری نکاس میں مصروف۔ شہریوں کا انتظامات پر اطمینان اور مثبت رد عمل کا اظہار۔ مونسون بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہونے لگا۔ دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر نچلے درجے کے سیلاب کی صورتحال۔ PDM پنجاب کے مطابق کالا باغ کے مقام پر بہاؤ 3,34,000 اور چشمہ میں 3,70,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے شناب میں پانی کی سطح میں کمی آنے لگی۔ دریائے شناب میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ دریائے ستلج اور جہلم میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ دریائے راوی میں بلوکی اور سرنائی کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ دریاؤں کے پاٹ میں آباد شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ پنجاب کے بعد مونسون کے سندھ میں ڈیرے۔ مونسون سے تھر میں جل تھل 1، کمٹھی، اسلام کوٹ، چھاچرو، ننگر پارکر میں موسلا دھار بارش سے تھر کے باسیوں کے چہرے کھل اٹھے۔ پیاسی دھرتی اور تپتے صحرا کا رنگ تبدیل۔ گرمی کے ستائے شہریوں نے ٹیلوں کا رخ کر لیا۔ فنکاروں نے مونسون کے سر چھیڑ دیے۔ محکمہ موسمیات نے آج مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔